بی پازیٹیو۔ السلام علیکم ویورز، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں رہی۔ اس وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اگرچہ اب ویکسین آ چکی ہے اور اس کو لگانے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن پوری دنیا کی آبادی کو کور کرنے میں وقت درکار ہے، اور اس سارے عمل کی تکمیل میں وقت اور صبر کی ضرورت ہے۔ ویورز، کرونا کی بیماری کے دو اہم پہلو ہیں، ایک فزیکل اور دوسرا سائیکولوجیکل۔ اگر کسی شخص میں کرونا پازیٹیو آ جائے تو اس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، یہ فزیکل پہلو ہے، اور دوسرا پہلو سائیکولوجیکل ہے جو کہ بے حد توجہ طلب ہے، اور یہ پہلو وہ خوف ہے جو اس کے ساتھ منسلک ہے۔ نہ صرف بیماری کے حوالے سے بلکہ اس کے ساتھ جڑے معاشی حالات، اپنے پیاروں کی جدائی کا ڈر، ایک دوسرے سے نہ ملنا یعنی سوشل ڈسٹینسنگ، بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کا خوف، الغرض یہ کہ مسائل کی ایک لسٹ ہے جو کہ انسان کو ذہنی طور پر بے چین کر دیتی ہے۔ اس بے چینی اور خوف کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ خوف کا تعلق انسان کے دماغ سے ہوتا ہے، اور ہر شخص خود ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے دماغ کو پازیٹیو انرجی دے۔ اگر ہم مسلسل نیگیٹو چیزیں سوچیں گے تو کرونا کے علاوہ بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اچانک کوئی صدمہ ملے تو اسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بالکل نارمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر یا واقعہ اس کی برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح موجودہ حالات میں بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں۔ ہم خود پازیٹیو ہوں گے تو دوسروں کو بھی پازیٹیوٹی پہنچائیں گے۔ ویورز، اگر آندھی آ جائے تو ہم فوراً چیزوں کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آندھی سے کچھ نقصان ہو بھی جائے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ نقصان کم سے کم ہو۔ ہم حد الوسع بھاگ دوڑ کر کے اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح موجودہ حالات میں بھی چند چیزوں پہ عمل کر کے ہم کرونا کے نقصان دہ اثرات کو اپنی زندگیوں سے کم کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اپنے دماغ کو پازیٹیو انرجی دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پہ چیک رکھیں کہ نیگیٹیوٹیز اندر نہ جائیں۔ خود کو ہر وقت کی خبروں سے دور رکھیں، اس لیے کہ جب آپ مسلسل ٹی وی یا میڈیا کے ذریعے کرونا سے متعلق خبریں اور فکر سنتے اور دیکھتے رہیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ خوف اور ڈپریشن کی صورت میں نکلے گا۔ اس کی بجائے اچھی کتابیں اور لٹریچر پڑھیں۔ کتاب پڑھنے سے دماغ کو تقویت ملے گی اور آپ کا امیون سسٹم خود بخود بہتر ہوگا، اس لیے کہ پازیٹیو ہارمونز اسی وقت ریلیز ہوتے ہیں جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا میوزک سنیں۔ کوشش کریں کہ مسکرائیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، مسکرانے سے انسان کے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ مسکراہٹ بھی کنٹیجیس ہوتی ہے۔ جب ایک شخص مسکرا کر اخلاق سے بات کرے تو اس کا اثر پورے ماحول پر پڑتا ہے اور سارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو اس بات کا اہتمام یہ سوچ کر بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراہٹ کو صدقہ قرار دیا ہے۔ میڈیٹیشن کی وجہ سے انسان میں فوکس کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ پریزنٹ مومنٹ میں زندہ رہتا ہے۔ ہر روز کم از کم 10 منٹ کے لیے خاموشی اور سکون کے ساتھ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں۔ اپنی سانس کے اندر اور باہر جانے پہ دھیان دیں۔ اس سے بھی انسان اوور تھنکنگ سے نجات حاصل کر کے لمحہ موجود میں رہنا سیکھتا ہے۔ ایکسرسائز، یوگا، واک کرنا، رسی کودنا اور بے شمار فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں جس پہ آپ کی طبیعت اور دل آمادہ ہو، اسے اپنی روٹین بنائیں۔
एक्सरसाइज करने से ब्रेन से एक हार्मोन एंडोर्फिन रिलीज़ होता है जो कि खुशी और तमानियत के एहसास को पैदा करता है। व्यूअर्स, मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बाज़ार की अशिया से परहेज़ करें और घरेलू सादा खाने खाएं। वो ग़िज़ाएँ जिनमें ग्लूटिन और कैफ़ीन की कसरत हो वो कम इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटा और सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। कॉफ़ी और बेतहाशा चाय से जिस्म में कैफ़ीन की ज़्यादती होती है। जिस्म में बिल्कुल इसी तरह कैफ़ीन की वजह से फ्लैक्चुएशन होती है जिस तरह बार बार लोड शेडिंग से बिजली की चीज़ों के जलने का ख़तरा होता है। कैफ़ीन और केमिकल्स की ज़्यादती से भी गुर्दे, जिगर और मैदा वगैरह ख़राब हो जाते हैं। व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद, मिशन या पैशन ज़रूर रखें और रोज़ाना कम से कम 1 घंटा उसे दें। अपने पैशन को जिएं। अगर हम अपने पैशन या मिशन पे काम कर रहे हों तो कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक नहीं करेगी। रिसर्च वर्क करें और लोगों की फलाह और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करें। अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को छोड़ दें जिनका ताल्लुक़ अना या ईगो से है। लोगों के साथ ताल्लुकात, जॉब, घरेलू सतह पर डीलिंग में चीज़ों को ईगो से डील करने के बजाय लेट गो करने की पॉलिसी पे अमल पैरा हों। मुकम्मल सरेंडर और लेट गो के नतीजे में ख़ुद को दरियाफ़्त करें और अपनी बुरी आदत से निजात हासिल करने की कोशिश करें। व्यूअर्स, आखिरी और सबसे अहम तरीन बात यह है कि हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद लें। दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। दूसरों को ब्लेम करके हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते और ज़हनी ग़ुलामी का शिकार रहते हैं। सेल्फ़ इंडिपेंडेंस से ही हम अपने जिस्म और रूह को गैर ज़रूरी बोझों से आज़ाद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम खुश रहें और खुशियाँ बांट सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।